بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے 4 سالہ آن لائن درس نظامی کورس کے فرسٹ سیمسٹر میں ہم تسہیل النحو پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم سبق نمبر 43 پڑھیں گے، کلمات شرط کا بیان۔ تو اس کے اندر جناب شرط اور جواب شرط کا بیان ہوتا ہے کہ ایک چیز کو مشروط کیا جاتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو تو یہ کام ہوگا، تو اس کے لیے کچھ کلمات، شرط لگانے کے لیے کچھ کلمات کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات یہاں بیان ہوگی۔ فرماتے ہیں کلمات شرط سے مراد وہ کلمات ہیں جو شرط کا معنی دیتے ہیں اور یہ 2 جملوں پر داخل ہوتے ہیں۔ پہلے جملے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں، یعنی 2 کلمات ہوں گے، ایک کلمے کے اوپر شرط، کلمہ شرط آئے گا، اور دوسرے کلمے کو ہم جواب شرط کہیں گے۔ اس کی اقسام، کلمات شرط کی 2 قسمیں ہیں، ایک غیر جازمہ، ایک جازمہ۔ ایک کلمہ شرط ایسا ہوتا ہے کہ جو جزم دیتا ہے، ایک کلمہ شرط ایسا ہوتا ہے کہ جو جزم نہیں دیتا، اس کو غیر جازمہ کہتے ہیں۔ غیر جازمہ، ان سے مراد وہ کلمات ہیں جو شرط کا معنی دیتے ہیں اور فعل کے آخر کو جزم نہیں دیتے۔ یہ حسب ذیل ہیں۔ لو، اس کا ترجمہ ہے اگر، لولا اگر نہ، لما جب، کلما جب بھی، اذا جب، اما بہرحال۔ ایک اما ہوتا ہے، وہ اور کسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک اما ہوتا ہے، یہ شرط کے لیے آتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بار بار آئے گا، اور اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ اما شرط کا معنی دیتا ہے، اور یہ غیر جازمہ ہوتا ہے۔ یہ جناب یہ 5 ہیں، لو، لولا، لما، کلما، اذا، اما، یہ سارے غیر جازمہ ہیں۔ یہ سب مبنی بر سکون ہیں، مبنی بر سکون ہیں، مطلب یہ کہ ان کے آخر میں جو ہے نا سکون ہے۔ ان میں سے ہر ایک الگ الگ معنی دیتا ہے، دلالت کرتا ہے، جو بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ جازمہ یعنی جو جزم دیتے ہیں، ان سے مراد وہ کلمات ہیں جو شرط کا معنی دیتے ہیں اور 2 فعلوں پر داخل ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ابھی ذکر کیے جائیں گے، یہ فعلوں کے اوپر آئیں گے اور 2 فعلوں پر آئیں گے۔ یہ جازمہ جو ہوتے ہیں 2 فعلوں کے اوپر داخل ہوتے ہیں، اور غیر جازمہ کے اندر تو کوئی فعل کی شرط نہیں تھی، لیکن یہاں جازمہ کے اندر شرط ہے کہ وہ فعل کے اوپر آئیں۔ اگر وہ فعل مضارع ہوں تو دونوں کے آخر کو جزم دیتے ہیں، پہلے فعل کو شرط، دوسرے کو جزا کہتے ہیں، جیسے من یاکل کثیرا تفسد معدتہ، جو زیادہ کھانا کھائے گا اس کا معدہ خراب ہو جائے گا، جو زیادہ کھائے گا اس کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ یہاں دیکھیں کہ من یاکل کثیرن، یہ ایک فعل ہے، فعل مضارع ہے، اس کے آخر کو جزم آئی ہے، اور یہ شرط ہے جی، جو زیادہ کھانا کھائے گا تو ہوگا کیا؟ فرماتے آگے یہ جزا آ رہی ہے، تفسد معدتہ، اس کا معدہ فاسد ہو جائے گا، اس کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہاں دیکھیں تو کا ترجمہ پیدا ہو رہا ہے، شرط کے شروع میں اگر آتی ہے اور جزا کے شروع میں تو آتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جزا کے شروع میں تو، اردو والا تو جو ہے وہ آئے گا۔ تو انہیں کالم المجازات یعنی کلمات شرط و جزا کہتے ہیں، اور یہ درج ذیل ہیں۔ یہ ہے جناب من ہے، ما، این، متا، انا، اینما، مہما، ازما، حیثما، ان، اسماء شرط، این کے سوا تمام ہی مبنی ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو ان تمام اسماء شرط میں سے یہ جو ہے نا این کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہیں۔
ان میں صرف ایک ایون ہے جو کہ مورب ہے، بقایا تمام کیا ہیں، مبنی ہیں، چونکہ یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے نا ایون، یہ اس کا اعراب بدلتا ہے، ایون آ سکتا ہے، این آ سکتا ہے، این آ سکتا ہے، ایو، ایا، ایی، اس طریقے سے آ سکتا ہے، یہ مورب ہے، بقایا تمام مبنی ہے۔ اچھا یہاں آپ ذرا غور کریے گا، ایک یہ من ہے، من یہ شرط ہے، اس میں شرط ہے، ٹھیک ہے، اور ماں یہ بھی اس میں شرط ہے، لیکن یہ ماں نافیہ بھی ہوتا ہے، ماں موصولہ بھی ہوتا ہے، یہ پیچھے گزر چکا ہے، اور یہ ماں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور بقایا تو یہ ان جو ہے، یہ ان شرط کے لیے بھی آتا ہے، ایک ان ہوتا ہے وہ مصدریہ جو مضارع کے اوپر آ کے مصدر معول کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ایک بات کم از کم کلیئر ہوئی کہ کئی ایسے کلمات ہوتے ہیں وہ دو دو تین تین چار چار معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، کئی جگہوں پہ اس اوپر استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں جی الگ الگ سن لیں، اب من ہے، من کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جیسے من یجتہد ینجح، جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ من شرطیہ اور یجتہد شرط ہے، اور ینجح یہ جو ہے یہ جزا کے طور پہ یہاں آیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جیسے ما تفعل شرن تندم، تو جو برائی کرے گا شرمندہ ہوگا۔ تو یہاں دیکھیں تفعل یہ شرط ہے، اور تفعل شرن شرط ہے، اور تندم یہ جو ہے یہ جزا ہے، اور یہ یہ ماں جو ہے نا یہ شرطیہ ہے اور جازمہ ہے، یہ سارے جازمہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایون یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے آتا ہے، اور با اضافت استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ کہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ تو پہلے بھی گزر چکا تھا نا بھیا، پہلے بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے ایون یہ کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اضافت کے طور پہ آتا ہے، جیسے ایا درسن تحفظ احفظ، ایا درسن تحفظ احفظ، جو سبق تو یاد کرے گا میں بھی یاد کروں گا، یعنی میں بھی اس کو یاد کروں گا۔ تو آگے کہتے ہیں کہ ایو تلمیذن تدرس ہو ادرس ہو، جس طالب علم کو تم پڑھاؤ گے میں بھی اسے پڑھاؤں گا۔ تو یہاں دیکھیں تدرس یہ اچھا ایو نے عمل کیا تلمیذ کے اوپر، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور تدرس ہو یہ شرط ہے، اور ادرس ہو یہ جواب شرط ہے۔ متا یہ زمان کے لیے آتا ہے، یعنی زمانے کے لیے آتا ہے، جیسے متا تذہب اذہب، جب تو جائے گا تب میں جاؤں گا، تو یہ تذہب شرط ہے اور اذہب جزا ہے، اور متا نے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ انا یہ مکان کے لیے آتا ہے بھائی، ظرف مکان کے لیے، جیسے انا تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا، اور تجلس شرط ہے، اجلس جزا ہے۔ مہما یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جیسے مہما تاخذ آخذ، مہما تاخذ آخذ، جس چیز کو تو پکڑے گا اس کو میں پکڑوں گا۔ آگے اینما یہ بھی مکان کے لیے آتا ہے، جیسے یہ قرآن پاک میں آتا ہے اینما تکونو یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے وہاں موت کو پاؤ گے، یعنی جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت وہیں تمہیں آ لے گی۔ تو یہ دیکھیں یہ آئینہ اور ماں الگ الگ چیزیں ہیں، اور کبھی ان کو اکٹھا کر کے بھی لکھ دیا جاتا ہے آئینہ ماں، از ماں، اور یہ بھی از الگ ہے ماں الگ ہے، دونوں کو کبھی جمع کر کے لکھ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ان کی طرح شرط کا معنی دیتا ہے، جیسے از ماں تقرا اقرا، جب تو پڑھے گا میں بھی پڑھوں گا۔ تو اب یہ دیکھیں تقرا جو ہے نا یہ شرط ہے، اور اقرا جو ہے نا وہ جواب شرط ہے۔
اور حیثما، یہ حیثو بھی الگ ہے اور ماں الگ ہے، اور ان کو کبھی جمع کر کے لکھ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی مکان کے لیے آتا ہے، جیسے حیثما تنزل انزل، جہاں تو اترے گا میں وہاں اتروں گا، ٹھیک ہے، میں بھی اتروں گا جہاں جہاں تو اترے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ تنزل جو ہے نا یہ شرط ہے، اور انزل جو ہے نا یہ جواب شرط ہے۔ تو یہ جناب شرط اور جواب شرط کا یہ سبق تھا، اور یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور یہ کلمات شرط ہم نے پڑھے ہیں، ان میں کچھ جازمہ ہے کچھ غیر جازمہ، ان کو یاد کریں، زبانی یاد کرنا ہے آپ نے۔ تو انشاءاللہ آگے پھر اسماء ظروف آ رہے ہیں، اور آگے پھر مزید اسباق آ رہے ہیں، ہم تفصیل سے پڑھیں گے، ابھی اتنا ہی رکھیں آپ۔ بہت شکریہ۔ کوئی سوال سمجھ نہ آئے، کوئی چیز سمجھ نہ آئے، کوئی ایک کلیہ قاعدہ سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھیں، واٹس ایپ کے اوپر سوال کریں بار بار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔